اچھی بھی نہیں لگ رہی. ارے آپ ہماری بہنوں کو انصاف دلاؤ گے؟ آپ پہلے اپنے گھر کو تو دیکھو. صرف پرچہ بھرتے وقت یاد آتا ہے کہ وہ آپ کی اردھانگنی ہے. ہم پرچے کے لیے نہیں، اپنے دین کے چرچے کے لیے کام کرتے ہیں. ہماری ماں بہنوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی سماج کا ایک حصہ، دین کا حصہ. ان کے لیے ایک نظام، ایک ڈیوائن لا آ چکا، اور یہ اسی کی شان کہ آج تمام تر خرابی بسیار کے باوجود طلاق کا ریشیو سب سے کم اگر کہیں ہے تو وہ اسلام میں. کیوں؟ کیونکہ ایک سسٹم ہے. عورت کو بھی ادھیکار ہے طلاق کا. ارے بھائی تم اس کو طلاق نہ دو اور اس پہ روز ظلم کرو، عورت برداشت کرے گی؟ اسلام نے ایک راستہ نکالا کہ اگر آپس میں پٹتی نہیں ہے تو طلاق لے لو، تاکہ تم اپنا گھر آباد کر لو، وہ اپنا گھر آباد کر لے. کسی کے کوئی غلام تھوڑی نہ ہے کہ 7 جنم کے لیے شادی ہوئی ہے. تو جس کا جو سسٹم ہے اس کو سسٹم تک رہنے دیں. ہم کسی کے سسٹم سے کھلواڑ نہیں کرتے. یہ بھارت ہے میرے دوستو، یہ رشیوں اور منیوں کا بھی ملک ہے تو راجاؤں اور خواجاؤں کا بھی ملک ہے. اسے سنکیرتا کی آگ سے جلانے کی کوشش مت کرو. ہندوستان کے بھاوک اور بھولے بھالے ہندوستانیوں کے جذبات سے کھیل کر ووٹ کے لیے ان کا مذاق مت اڑاؤ. یاد رکھو 1950 میں ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھا، مگر کردار ایسا تھا کہ ہم نے انگریزوں کے چھکے چھوڑا دیا. اب آج کل کے ہندوستانی بھارتی لوگ الو کے پٹھے نہیں، ایک ہی بار دھوکہ کھاتے ہیں، بار بار نہیں. اس لیے آپ کی ہمدردی کی ہمیں ضرورت نہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مصطفیٰ کی امت، اللہ نے احسان کر دیا نبی کو بھیج کر. اب نبی کے احسان کے بعد ہمیں نہ کل کسی کے احسان کی ضرورت، نہ آج کسی کے احسان کی ضرورت، نہ قیامت تک کسی کے احسان کی ضرورت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے قدم رکھا تو ابھاگن کو سہاگن کا درجہ ملا. سبحان اللہ. ایسا ٹیررزم تھا مکے میں حضور کے میلاد سے پہلے کہ لڑکیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے. آج تو لوگ بھوڑ ہتیا سے پریشان ہیں، پیٹ میں مارنے. پہلے ایسا چرم پہ تھا آتنکواد کی بچہ ہوتا تھا تو لڈو، بچی پیدا ہوئی دفنا دیا، بغیر مارے دفنا دیتے تھے. آج بھی وہ قبرستان جاؤ مکے میں موجود ہے. جب آپ مسفلہ سے اوپر کی طرف چڑھیں جہاں مطاف ہے تو آگے بڑھتے بڑھتے شارع الخلیل ہی پر فندق توحید کے آگے کبری سے تھوڑا پہلے لیفٹ سائڈ پہ وہ قبرستان موجود ہے. ظالموں نے صحابہ کے نشانات کو تو مٹا دیا مگر اپنے ابا کا قبرستان بچائے رکھا ہے. وہیں زندہ لڑکیوں کو دفنا دیتے تھے. اور جب ان سے کوئی پوچھتا تھا یہ ظلم، یہ اتیاچار کیوں؟ کہ یہ کس کام کی؟ نہ کسی کام کی، نہ کاج کی. 100 من اناج کی پرایا دھن دوسرے کے گھر جائے گی، میرا کیا فائدہ؟ جو بھی ہے وہ لے کے جائے گی. اس لیے مار دو نہ رہے بھنس نہ بجے بانسری. ایسے چرم پہ آتنکواد تھا. مگر قربان جاؤ پیغمبر امن و سلام کے میلاد کہ جب تک، دیکھیں کتنے لوگ پہنچ رہے ہیں جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. جب تک نبی دنیا میں آئے نہیں تھے تب تک لڑکیوں کو مکے میں زندہ دفنایا جاتا تھا. زندہ، بہت زور سے بولو. جیسے ہی نبی نے قدم رکھا لڑکیوں کو زندہ دفنانا بند. اور جب اسی رحم و کرم کی ایک کرن اجمیر میں غریب نواز کے نام سے چمکی تو یہاں بھی زندہ عورتوں کو جلانا بند. تو احسان یہ کیا اللہ نے، اور یہ بتا دیا کہ اسلام آتنک پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ پھیلے ہوئے آتنک کو بچانے کے لیے، مانو جات کے ادھیکاروں کی رکشا کے لیے آیا ہے، انہیں وہ ہنن سے بچانے کے لیے آیا ہے.
ہر سماج کو عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ آج کیا ہے؟ کام ہم تو کچھ کرنا نہیں، کچھ بس صرف نعرہ، بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ۔ تمہارے بھاشن سے بچے گی؟ میرے مصطفیٰ کا کردار دیکھ، نبی کا کردار دیکھ۔ نعرہ نہیں لگایا، میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے، ہمیں مکے کی ایک ایک بچی اپنی زندگی کے ترانے پڑھنے لگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آج بھی حکومت ہندوستان سے کہتا ہوں کہ احسان کرو مگر احسان جتاؤ مت۔ پچھلی کی حکومتیں جتنا کر گئیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کیا کر گئیں، تم جو نہیں کرتے ہو وہ بھی معلوم ہو جاتا۔ تم کہیں کے ہو، ہم کہیں کے ہیں۔ اللہ ہمارے دیش کا بھلا کرے۔ یہ گنگا جمنی تہذیب والا دیش جہاں سوہارد ہے، جہاں پیار ہے، جہاں اسنیہ ہے، جہاں لو ہے، جہاں ریت ہے، میت ہے، گیت ہے، جہاں سنگیت ہے، اسے تم امریکہ کا پٹھو نہ بناؤ، ورنہ ہم مٹھو بنا کے تمہیں اڑا دیں گے۔ ہم نے کہا نا آج نوٹ بندی کرو گے، کل غریب یہی بینک کی لائن سے نکل کے پولنگ کی لائن میں کھڑا ہوگا، وہاں وہ ووٹ بندی کرے گا۔ احسان کیا اللہ نے مومنین پر، جو انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ سب سے بڑا احسان یہ کہ آتنکواد مکت انوائرمنٹ بنا۔ اسی لیے ضروری تھا کہ اس آنے والے نبی کو نبی السلام کہا جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کہتے ہیں سمپورن آتم سمرپن کا نام، کمپلیٹ شانتی کا نام اسلام۔ ارے آپ جب سلام پیش کرتے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، کیا کہتے ہیں؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ آپ پر شانتی ہو، اللہ کی سلامتی ہو، پیس بی اپون یو۔ اور پلٹ کے وہ جواب کیا دیتا؟ وعلیکم السلام، جو مجھے دعا دے رہا ہے میں بھی تجھے دعا دیتا ہوں، وعلیکم السلام، پیس بی اپون یو ٹو۔ ذرا ان کو سمجھاؤ پیار سے، کہاں تنگواد؟ ارے جس دھرم میں لوگ، دیکھیں کتنے لوگ جملے پہ غور کرتے ہیں، جس دھرم میں لوگ شانتی کا آدان پردان کرتے ہو وہاں تو آتنک ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو سن، یا تو اپنا دین چھوڑ دے یا میرے خواجہ کی زمین چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ پیار سے رہو، پیار سے رکھو، اسی میں دیش کا کلیان ہے میرے دوست۔ یہ سنکیرتا سمپردائکتا اب تو ہائی ٹیک بھارت ہو چکا ہے۔ ابھی بھی 20 سال ہم بیوقوف بن کر کے ووٹ دیتے رہے، ابھی بھی ہم بیوقوف بنیں گے۔ اب ہمیں اپنے دیش کی تعمیر کرنی ہے، دیش کے بھوش کو اجول کرنا ہے، کیونکہ حب الوطن نصف الایمان، وطن ہی کی محبت آدھا ایمان ہے، اور اس کے لیے ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ گواہ، اور اس پوائنٹ کو خاص طریقے سے نوٹ کیا جائے، بالکل خاص طریقے سے، کہ آتنک سے ہمیں اللہ کے رسول نے کس طرح نکالا ہے، اسے سمجھیے۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ گنگا جمنی تہذیب کا مرکز ہے بھارت، یہاں ہر دھرم ایوم سمپردائے کے لوگ بستے ہیں۔ کہیں مندر کا کنسپٹ ہے، کہیں گرجا کا کنسپٹ ہے، کہیں گردوارے کا کنسپٹ ہے کہ نہیں؟ یہ بولو ہے نا؟ تو سب اپنے اپنے حساب سے پوجا پدھتی، اپنے اپنے دھرم کا انوسرن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اپنی اپنی مانیتاؤں کے آدھار پہ کر رہے ہیں۔ بھئیہ سکون سے کرنے تو، تمہیں کھجلی کیوں ہوتی ہے بار بار کہ سب تمہارے حساب سے کریں؟ میں آج مصطفیٰ کا کردار بتانے بیٹھا ہوں تو سنو۔ میں نے درجہ 5 میں پڑھا تھا اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اور ہمارے برادران وطن تو اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور ایسا جانتے ہیں کہ کوئی بھارت کا واسی، بھارت کا رہنے والا اپنے پتر کا نام راون نہیں رکھے گا، جیسے ہم سنی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ راکشس روپی، کوئی راون نام رکھنے کو تیار نہیں سمپورن بھارت۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک گھور پاپ کیا تھا، ایک ایسا پاپ کی بڑے بڑے پاپی بھی دیکھیں تو شرمندہ ہو جائیں۔ ویسے تو کسی کی لڑکی کو اٹھا کے لے کے جانا گناہ ہے، لیکن اس نے تو کسی کی اردھانگنی کو اٹھایا تھا۔
ایک ایسی خاتون کو اٹھایا تھا، ایسی عورت کو جو کسی کی سہاگن تھی، کوئی اس کا سہاگ تھا، سیتا ہرڑ کیا تھا راوڑ نے، اسی لیے دشہرے کے موقع پہ ہمارا ہندو سماج راوڑ کو جلاتا ہے۔ یہ بات کس حد تک حقیقت ہے، کس حد تک افسانہ، یہ تو یہاں کا سماج جانے، میں صرف ان کی مانیتاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ توجہ چاہوں گا، میرے ایک لفظ پہ غور کیجیے کہ ہندو مانیتاؤں کے انوسار، کیا سنا اپنے قصے میں رام لیلا میں کہ راوڑ نے سیتا کا ہرڑ کیا، 14 برس کے بنواس کے بعد رام چندر جی نے اٹیک کیا، ایسا اٹیک کہ پورا لنکا لنکیشور کے ساتھ، صرف اشوک واٹیکا نہیں، پورا لنکا لنکیشور کے ساتھ رام چندر کے کنٹرول میں آ گیا۔ ہنومان سیوک ہیں، حکم مانا، کہا لنکا دہن کر دو، پتہ نہیں اس راوڑ کے وڈھ کے بعد کوئی دوسرا راوڑ آ جائے، اس لیے نہ رہے باس نہ بجے بانسری، جب لنکا ہی نہیں ہوگا تو دوبارہ کوئی لنکیشور نہیں ہوگا۔ اتہاس میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ لنکا کو دہن کر دیا، کیا پڑھا ہے بولو زور سے، دہن کیا گیا۔ اسی لیے تو اس یاد میں دشہرے میں ہم جتنے بھی بھارتی لوگ ہیں وہ جم کر جی کھول کر کے اپنے اپنے انداز میں اس کا اتسو مناتے ہیں۔ دہن کیا، کب کیا؟ جب پورے لنکا پہ کنٹرول آ گیا۔ مگر سیرت محمدی دیکھ، مصطفیٰ کا کردار دیکھ، پاور اتنا کہ انگلی کا اشارہ کرتے جو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، واہ 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 واہ، طاقت اتنی کہ جھاڑ کو دیکھ لے تو اکھڑ کے قدموں میں آ جائے، اچھا شکتی ایسی کہ انگلی سے صرف ایسا اٹھا دے انگلی تو پانی کا دھارا جاری ہو جائے۔ اس کے باوجود میرے نبی کا صبر دیکھ کہ راہوں میں مکے میں کانٹے بچھائے گئے، نبی صبر کر رہے ہیں، ان کے جسم پر ناپاک اوجھڑیاں پھینکی گئی، حضور صبر کر رہے ہیں، سہنشیلتا دکھا رہے ہیں، سہنشیلتا سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ مصطفیٰ کو معاذ اللہ کسی نے مجنون کہا، کسی نے پاگل کہا، معاذ اللہ کسی نے شاعر کہا، مگر حضور سہنشیلتا دکھا رہے ہیں، سہنشیلتا دکھا رہے ہیں، استقامت دکھا رہے ہیں، ٹالرنس دکھا رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ ارے شاب ابی طالب میں میرے نبی کو نظر بند کر دیا گیا، نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے، مگر حضور صبر کر رہے ہیں۔ مکے میں چلنا مشکل، مکے میں گھومنا مشکل، تجارت کرنا مشکل، بزنس کرنا مشکل، مگر حضور صبر کر رہے ہیں۔ طائف کی زمین پر لے جا کر مصطفیٰ کے جسم پاک کو رگڑ رگڑ کے لہو لہان کر دیا گیا، حضور صبر کر رہے ہیں۔ سینے علم نشرح کو چھلنی کر دیا، حضور صبر کر رہے ہیں۔ ارے ظالموں نے مکے میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیا، رات ہی رات اپنے یار غار ابو بکر کے ساتھ حضور نے ہجرت کر لی، حضور صبر کر رہے ہیں۔ وہاں جب پہنچے تو ظالموں نے مدینے میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیا، بدر و خیبر و خندق میں حملہ کیا، حضور صبر کر رہے ہیں۔ دندان مبارک شہید ہوئے، حضور صبر کر رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے بدر و حنین کے شہداء کو اٹھا کر ان کی لحد میں ڈال رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے نبی کے وفادار سپاہیوں کو شہید کر دیا، حضور صبر کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کردار کی بات سن کہ جب نکلے تھے مکے سے، جب نکلے تھے تو دو تھے، کہتے زور سے بولو، اور جب لوٹے 10 سال کے بعد جب لوٹے فتح مکہ ہو گئی، 50,000 صحابہ کے ساتھ لوٹے، 5 منٹ میں پورا مکہ کیپچر ہو گیا۔ سارے کفار و مشرکین اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے، ہر گھر سے یہی آواز آ رہی تھی، جنگلہ بند کرو، باری بند کرو، دروازہ بند کرو، محمد عربی کی سینا آئی ہے۔ اب مکے کا کوئی بچہ بچے گا نہیں، اب کوئی عورت بچے گی نہیں، عورتیں بدوا ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، نوجوانوں کا خون مکے کی گلیوں میں بہے گا۔ باب کعبہ سے چڑھ کر بلال حبشی سطح کعبہ پر چڑھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کی صدا دی تو پورے مکے میں ایک خاموشی چھا گئی، دہشت و ہراس کا ماحول۔ مگر میرے آقا کی شان رحمت دیکھ، کردار مصطفی دیکھ کہ میرے نبی
ہڈی نے لنکا دہن کی طرح مکہ دہن نہیں کیا. توجہ چاہوں گا. لنکا دہن کی طرح مکہ دہن نہیں کیا، بلکہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ تم نے جو کیا وہ تیرا کام تھا. اب مجھ سے سن، انتم الطلقاء، جاؤ آج سے تم سب آزاد ہو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضور تاج العلماء، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیریا کو توڑنے والوں، عراق کی ہڈی کو پست کرنے والوں، عرب میں ہیجان پیدا کرنے والوں، سنو. اور کہنے سے نہ میں ڈرتا ہوں نہ میرا باپ ڈرتا ہے، پھر آپ کیوں ڈریں گے؟ سنو یہودیوں، امریکیوں، سعودیوں، سب سنو. جب تم حکومت بدلتے ہو تو خون کی ندیاں بہتی ہیں، مگر میرے مصطفیٰ کی سیرت دیکھ. جب آپ نے حکومت بدلی تو نہ ایک بچہ یتیم ہوا، نہ کوئی عورت ودوا ہوا. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا احسان کیا، مومنین پر احسان کیا جو انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. سندگدھ آدمی ملے تو پکڑو، پوچھو. کہ تھوڑی نہ کہ جس کے داڑھی ہے وہ آتنکوادی. ذرا ہوش کے ناخلو، کب تک امریکہ کے پٹھو بن کے لنگور کے انگور بنے رہو گے؟ یہ بھارت ورش ہے، اس کا ایک اتہاس ہے. اس کا ایک اتہاس ہے میرے دوستو. عزیزان ملت اسلامیہ، پوری زندگی کے ساتھ بات کو فنش کرنے کی طرف بڑھو. تیار ہیں آپ لوگ؟ بچے تو 1 گھنٹے سے پتہ نہیں کون سا کھیل، کھو کھیل رہے ہیں کیا؟ I think so, yeah. Something looking like kho-kho. Because the voice come out very suddenly. ایک بیگ آتی ہے پھر خاموش ہو جاتے ہیں. چلیے یہ کھو ہے، آپ کھوئیے گا نہیں. آپ کو تو آج مصطفیٰ کی یاد میں کھونا. بات کو فائنل ٹچ کی طرف لے جا رہا ہوں. احسان کیا مومنین پر جو انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. مکسنگ مت کرو. ایک بات اور سن لو، آتنکواد کی بات چلی ہے تو یہ بھی سن لو. اور میں اپنے میڈیا بندھو، اپنے دوسرے برادران وطن، انیک سماج اور ورگ کے لوگ جو یہاں کہیں بیٹھے ہوں گے، میں سب کی توجہ چاہتا ہوں اس خاص نقطے پہ کہ 2 طرح کے مسلمان اس بھارت میں آئے. There are 2 kind of Muslims who came in this country from abroad. کئی طرح کے؟ اتنا دھیرے بولو گے تو تمہیں بول چکا. 2 طرح کے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو یہاں کنورٹ ہوئے اور کنورٹ ہو کے ان کی گھر واپسی ہوئی. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو باہر سے ہے. ان کی بات نہیں جو پہلے پرتاپ سنگھ تھے بعد میں شیر خان ہو گئے، پہلے پنڈت جی تھے بعد میں شیخ صاحب ہو گئے، پہلے بنکر تھے بعد میں جلاہا ہو گئے، پہلے دھنیا تھے بعد میں منصوری ہو گئے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان کے باپ دادا کی، اپنے باپ دادا کی، ان کے باپ دادا کی. وہ لوگ جو باہر سے آئے وہ کئی طرح کے تھے. دونوں کو مکس مت کرنا. دونوں کی ڈگنیٹی الگ ہے، آئیڈینٹیٹی الگ ہے. ایک وہ جو زمین کے لیے آئے، کس لیے آئے؟ اور دوسرے وہ جو دین کے لیے آئے. مکس مت کرنا. دونوں کا انٹینشن الگ ہے، دونوں کا ارادہ الگ ہے. جو زمین کے لیے آئے وہ دلی کو بدلنے کے لیے آیا، اور جو دین کے لیے آیا وہ دلی نہیں، وہ دلوں کو بدلنے کے لیے آیا. سبحان اللہ. جو زمین کے لیے آیا وہ سطح کے لیے آیا، وہ دلوں، وہ سطح یعنی بھارت پر حکومت کرنے کے لیے آیا. اور جو دین کے لیے آیا وہ بھارت واسیوں پر حکومت کرنے کے لیے آیا. ارے جو زمین کے لیے آیا وہ توپ خانہ لے کے آیا، تیر لے کے آیا، بھالا لے کے آیا، تلوار لے کے آیا، تلوار. مگر جو دین کے لیے آیا وہ تلوار نہیں، وہ مصطفیٰ کا کردار لے کر آیا. مکس مت کرو. تبھی تو میں کہتا ہوں
کہ اسلام کا پرتینیدھتو بھارت میں، اسلام کی نمائندگی، اسلام کا ریپرزنٹیشن بھارت میں بابر ظہیر الدین نہیں خواجہ معین الدین کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکسنگ مت کرو۔ کوئی سندگدھ آدمی ملے تو بڑے پیار سے اسے بیٹھا لو، اسے کہو غریب نواز کے یہاں چادر چڑھاتے ہو کہ نہیں؟ اگر کہتے نہیں بدعت ہے تو جو چاہو کر لو، ہم سے اس سے مطلب نہیں۔ لیکن اگر کہہ دے کہ نہیں میں تو غریب نواز کا غریب ہوں، تو رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ فسادی تو ہو سکتا مگر آتنکوادی نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی رسی میں سب کو نہ لپیٹو۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اب فائنل ٹچ پہ بات کو ختم کر کے انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھ لیں گے۔ اللہ نے احسان کیا مومنین پر، جو انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ احسان اتنا بڑا کیا کہ پچھلی امتوں کو اللہ نے اچھی امت کا ٹائٹل نہیں دیا، جبکہ اچھی امتیں تھیں، ایسا نہیں کہ سب برے تھے۔ معاذ اللہ، ایسے ایسے لوگ گزرے کہ جن کو دیکھو تو سلوٹ کرو، مگر راز کیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو تمام امتوں میں، جو پراچین ہیں، پچھلی ہیں، سناتن ہیں، یا اس سے پہلے جو بھی ہیں، ان تمام امتوں میں تم سب سے اچھی امت ہو، لاسٹ ہو، لیکن بٹ ناٹ لیسٹ ہو۔ کیوں کہا؟ آدم کی صفوت پہ میرے ماں باپ قربان، اللہ نے صفوت کا تاجدار بنایا مگر خیر امت انہیں نہیں دی۔ حضرت نوح کو انہو کان عبداً شکورا کا جبہ پہنا دیا مگر انہیں بھی خیر امت بولیے نہیں، ایسے بولو گے تب تو ہو گیا، نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ کو وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیمہ کا تاج پہنایا، اور ان کی امت کو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، عالمین پر فضیلت بخشی مگر پھر بھی خیر امت انہیں نہیں کہا۔ آخر راز کیا؟ آدم کو صفوت دی مگر خیر امت نہیں، نوح کو شکر کی دولت دی مگر خیر امت نہیں، اسماعیل ابراہیم کو خلت دی مگر خیر امت نہیں، اسماعیل کو ذبح و ایثار دیا مگر خیر امت نہیں، داؤد کو قوت دی مگر خیر امت نہیں، سلیمان کو بادشاہت دی مگر خیر امت نہیں، زکریا کو بشارت دی مگر خیر امت نہیں، یحییٰ کو ایثار کی دولت دی مگر خیر امت نہیں، صالح کو صالحیت دی مگر خیر امت نہیں، یونس کو استقلال کی دولت دی مگر خیر امت نہیں، ارے یوسف کو حسن و جمال کا پیکر بنایا مگر انہیں بھی خیر امت نہیں، حضرت شعیب کو عدل و میزان دیا مگر خیر امت نہیں، جناب موسیٰ کو تکلم عطا کیا مگر خیر امت نہیں، حضرت عیسیٰ کو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کا چارج دے دیا مگر خیر امت زور سے بولو نہیں دیا۔ ہم منانم کے مندانم، میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، اللہ جانے کیسے کیسے لوگ ہمارے بیچ میں، پھر بھی ہم خیر امت۔ اے رب یہ تیرا دیا ہوا ٹائٹل قیامت تک ہے، میں مانتا ہوں اب ہم میں ویسا کوئی ابو بکر نہیں، کوئی ویسا عمر نہیں، کوئی ویسا عثمان نہیں، کوئی ویسا علی نہیں، کوئی ویسا طلحہ نہیں، کوئی ویسا زبیر نہیں، کوئی ویسا سعد نہیں، کوئی ویسا سعید نہیں، کوئی ویسا عبد الرحمن نہیں، کوئی ویسا ابو عبیدہ نہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آج تو ہم میں نہ کوئی عبد القادر جیلانی جیسا ہے، نہ کوئی معین الدین چشتی جیسا ہے، نہ کوئی قطب الدین جیسا ہے، نہ کوئی فرید الدین جیسا ہے، نہ کوئی علاء الدین جیسا ہے، نہ کوئی نظام الدین جیسا ہے، نہ کوئی سراج الدین جیسا ہے، نہ کوئی مخدوم سید اشرف اوحد الدین جیسا ہے۔ آج ہم کیسے ہیں پھر بھی خیر امت؟ اے اللہ راز کیا ہے؟ توجہ چاہوں، بات احسان کی چل رہی ہے، راز کیا ہے؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ رب کے کرم نے رہنمائی کی، کہا سن
توجہ چاہوں گا، تو امت کو دیکھ رہا ہے نا، امت کو، اس لیے تجھے جواب نہیں ملتا۔ ارے نادان، امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ۔ کسے دیکھ؟ زور سے بولو، نبی کو دیکھ۔ نبی، توجہ چاہوں گا، جملہ پورا نہیں ہوا تھا، نبی کو دیکھ۔ کہا سن، جس طرح میرا نبی گروہ انبیاء میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے مہان ہے، اسی طرح ان کی امت بھی تمام امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ اور مہان۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کنز الاستقامت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ واہ واہ واہ۔ تو احسان کیا اللہ نے مومنین پر جو مصطفیٰ کا امتی بنایا، کیونکہ نبی اچھے ہیں اسی لیے تو ہم اچھے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہاں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ اچھائیوں کے لیے ہم گلی گلی شہر شہر گھوم گھوم کے زبردستی نماز پڑھواتے ہیں۔ ان بے وقوفوں سے کہنا ہم اس لیے اچھے نہیں ہیں، ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہمارے مصطفیٰ اچھے ہیں، ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہمارے محبوب اچھے ہیں، ہمارے نبی اچھے ہیں۔ ارے تاریخ گواہ کہ پچھلی امتوں پر عذاب آتا رہا، کسی پہ ہلکا عذاب، کسی پہ درمیانہ عذاب، کسی پہ بھاری عذاب، کسی کو کتا بنایا، کسی کو بندر بنایا، کسی پر پتھر برسائے، کسی پہ آگ، کسی پہ الحاقۃ الحاقہ کہہ کر آندھی برسا دی، کسی کو دریا میں ڈبو دیا گیا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارہ کی مار پڑ گئی، کسی کو پہاڑ میں دبا دیا گیا، کسی کو اصحاب الاخدود کی طرح جلا دیا گیا۔ المختصر پچھلی امتوں پر عذاب آتا رہا، ایک فرعون تھا عذاب آ گیا، ایک نمرود تھا عذاب آ گیا، ایک حامان تھا عذاب آ گیا، ایک شمر تھا عذاب آ گیا، آج گلی گلی میں نمرود ہے کہ نہیں؟ دلی میں تو اللہ جانے کتنے، لکھنؤ میں کتنے، شہر شہر میں حامان، شہر شہر قریہ قریہ گھوم کے دیکھ، نہ جانے کتنے فرعون ملیں گے۔ پہلے اتنی آسانی سے آ جاتا تھا عذاب، اب رکا کیوں ہے؟ رکا کیوں ہے؟ اے اللہ راز کیا ہے؟ پہلے تو بڑے آسانی سے آ جاتا تھا، ادھر نبی نے لب ہلایا، ادھر تو نے سب ہلایا، اب رکا کیوں ہے؟ میرے آقا کے جسم پر اوجھڑیاں پھینکی گئی پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، انہیں مکے میں ستایا گیا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، اپنی طرح بشر کہا گیا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، نبی کے جانثاروں کو قتل کیا گیا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، کربلا میں مصطفیٰ کے بچوں کو شہید کر دیا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، ایک کے بعد ایک فتنے آتے گئے پھر بھی عذاب نہیں آیا، قدریت کا فتنہ آیا، جبریت کا فتنہ آیا، جہمیت کا فتنہ آیا، عذاب رکا کیوں؟ حضور کو مر کے مٹی میں ملنے والا معاذ اللہ لکھا گیا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، ان کے حاضر و ناظر سے انکار کیا گیا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے علم غیب کا انکار کیا گیا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، ان کو اپنی طرح بشر کہا گیا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ اے آسمان تو پھٹ کیوں نہیں گیا؟ اے زمین تو ان کو نگل کیوں نہیں گئی؟ اے سورج تو ٹوٹ کیوں نہیں گیا؟ اے سمندر تو خشک کیوں نہیں ہو گیا؟ اے آگ تو برس کیوں نہیں گئی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی تو برس گئی، یہاں تو لوط کے سرکار ہیں، نوح کے سرکار ہیں، موسیٰ کے سرکار ہیں، آج ان کی امت کو چند فسادی آتنکوادی کہہ رہے پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، اللہ راز کیا ہے؟ بس یہی بات کہہ کے میں فنش کر رہا ہوں۔ آؤ قرآن سے پوچھیں، توجہ چاہوں گا کیونکہ قرآن نے پچھلی امتوں کی داستان بیان کی ہے، کیا کیا کس پہ کیسے گزری ہے قرآن نے بیان کیا۔ آؤ قرآن سے پوچھیں، اے قرآن تو بتا کہ پچھلی امت پر اللہ کا عذاب آتا تھا، اب رکا کیوں ہے؟ اب تو اور بڑے بڑے کھلاڑی لوگ ہیں، رکا کیوں ہے؟ تو ڈیسا والوں
قرآن کی چمکتی دمکتی اور مہکتی آیت نے اعلان کر دیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، مطلب صاف ہے، رب فرما رہا کہ اے محبوب، اللہ توجہ رہے، اللہ کا عذاب ان پر کیسے نازل ہو اے میرے پیارے جب ان کے بیچ میں آپ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، اللہ کا عذاب ان پر کیسے نازل ہو، واو حالیہ ہے، ڈرا حالے کہ آپ موجود ہو۔ واہ واہ، مطلب کیا ہے؟ آپ ہٹو تب نہ عذاب آئے، آپ موجود ہو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ابھی تک عذاب آیا حضور کے میلاد سے لے کے اب تک آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود، نبی زندہ، زور سے بولو نبی زندہ، اور یہ رب کا وعدہ کہ جب تک محبوب ہے کچھ بھی ہو جائے، سونامی آ جائے گی، ہلکے پھلکے جھٹکے آئیں گے بھوکم کے، مگر عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت تک نبی موجود زندہ۔ اسی لیے 12 ربیع الاول کو ہم نبی کا صرف برتھ ڈے مناتے ہیں، عرس نہیں مناتے، 12 وفات نہیں مناتے، 12 ربیع النور مناتے ہیں۔ ارے وفات وہ منائے جس کے نزدیک نبی زندہ نہیں، ہم کیوں منائے؟ ہم تو جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، ہمیشہ زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، حضور تاج العلماء زندہ باد۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، واہ 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 اور جھوم کے فرمایا تھا، ہلا کے فرمایا تھا، واہ واہ، کہا تھا اس مرد اہل نے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا، اور وہ آج تک زندہ ہے۔ ہم نہیں رہیں گے لیکن وہ زندہ رہیں گے۔ کیوں زندہ ہیں؟ کیسے زندہ ہیں؟ کس حال میں زندہ ہیں؟ کب تک زندہ ہیں؟ اور ان کی زندگی سے اللہ نے ہم پر کیسا احسان کیا، اس تفصیل کو سننا ہے تو کل آپ یہاں نہ بسیے گا، کل بسوں میں آ کے بسیے گا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جہاں چھوڑو انشاءاللہ ٹو بی کنٹینیوٹ کرتے ہوئے یہیں سے چھیڑوں گا۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ وآخر دعوانا ان الحمد